نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی مجلسوں میں ہم نے دیکھا کہ طریقت کے کون سے نکات ہیں اور 5 راستے: راہ شریعت، راہ طریقت، راہ حقیقت، معرفت اور وحدت۔ اب کئی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو طریقت ہے یہ نئی ایجاد ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام سے ہی بالکل، بلکہ قرآن سے خود ثابت کر سکتے ہیں کہ جو طریقت ہے یہ تخلیق آدم سے بھی پہلے ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام ہے، اس سے بھی پہلے طریقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کس طرح بتائی؟ تو یہ کچھ چند آیات ہیں، ابھی میں پڑھوں گا کچھ چند آیات، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ تو ان کا ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور سرسری اگر ترجمہ کریں گے تو اس سے قصہ سے ثابت ہو جائے گا، یا کوئی آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر اس سے ہم کس طرح طریقت کی اہمیت ہے وہ چیز آج دیکھیں گے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو سورہ بقرہ کی جو میں نے 30ویں اور 31ویں آیت ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ تو خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے کلام کیا، فرشتوں سے ان کے بارے میں جو اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو میں بنانے والا ہوں اور ان کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کو کوئی ایک اور ہستی ہے جیسے فرشتے ہیں، ان کو بھی ایک اور مخلوق بنا دیا، ایسا نہیں کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو بنائے گا اور وہ اس کا خلیفہ منتخب کرے گا۔ خلیفہ یعنی اللہ کا خلیفہ منتخب کرے گا، اتنا بڑا درجہ، حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی بنے ہی نہیں ہیں، ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کی جائے گی اور ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تو تیری عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ فرشتہ کیا ہے؟ فرشتے کو نہ بھوک لگتی، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کچھ ضرورتیں ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ بس اللہ کی حکم بجا لانا، یعنی وہ اللہ کا جو بھی حکم ہے بجا لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو
پورا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ فرشتوں نے اس طرح کہا، اللہ ہم تو تیری عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، اور تو ایسی ایک ہستی کو بنانے والا ہے کہ جس کے قوم میں، جس کی نسل میں خون ریزی ہوگی، ایک دوسرے سے فساد کریں گے، لڑیں گے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے طریقت کہاں ہے؟ اس میں طریقت کہاں ہے؟ اگر اس کو ہم بالکل غور سے پڑھیں تو شریعت، اللہ تعالیٰ ہم پر جو شریعت ہے، فرض ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ جو ہے نا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ کے لیے اگر اتنا ہی ضروری ہوتی تو فرشتوں سے تو ہم نہیں بڑھ سکتے آگے۔ فرشتہ تو ایسا عبادت کرتا ہے کہ بنا مقصد، بنا اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی، بنا حاجت کیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات دن سوتے جاگتے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اللہ کا حکم بجا لاتا رہتا ہے۔ تو انسان کی عبادت کا اس کا کیا مقام ہوگا کہ فرشتوں کے مقابلے میں؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنانا چاہا؟ تو اس کے بارے میں کہہ رہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے نہیں بنا رہا ہے یہاں پہ خلیفہ، وہ چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کے لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس کا جواب اگلی آیت میں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت میں بیان کیا ہے کہ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے نام سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا۔ وہ کون سا علم تھا؟ اسماء۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے۔ اسماء مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، وہ ایسے جو چھپے ہوئے تھے، جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہی تو طریقت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ تو آدم علیہ السلام نے نہ کوئی عبادت کی ہے، نہ ریاضت کی ہے، نہ روزے رکھے ہیں، نہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا کر دے۔ یہ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بناؤں گا، اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء سکھائے، علمتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام، وہ صفات، وہ اس کی معرفت سکھائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے۔ تو آدم علیہ السلام سب بول دیے، کیا یہ صفات ہے، وہ اسماء ہے، اس کے نام، اس کے نام، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، علم عطا کیا تھا، وہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو بھی سوال کیا اس کا جواب دے دیا۔ تو فرشتے دنگ رہ گئے۔ تو فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کس لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ خدا نے حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے یہ سوال کیا کہ آدم بتا دو انہیں ہر چیز کی معرفت۔ نام مطلب معرفت۔ نام کسے کہتے ہیں؟ اب سمجھو، ہم کسی کے گھر گئے اور اس کے گھر میں جو رہتا ہے انسان، اس کا نام ہم نے معلوم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈور بیل بجاتے ہیں۔ ڈور بیل بجانے پر وہ باہر آتا ہے، تو ہم اس کا تعارف لیتے ہیں، تو آپ کا نام کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعارف کرنا، معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچانت کو ہی معرفت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اسماء و صفات کی معرفت ہی طریقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقت سکھا دی آدم علیہ السلام کو۔ تو آدم علیہ السلام غیبی چیزوں کے نام، صفات سب بتا دیے فرشتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں غیبی علم عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کسے کرا ہے؟ فرشتے اور جنات کو۔ تو تمام فرشتے مان لیے، جنات مان لیے، تو ابلیس کیا کرا؟ ابلیس فخر میں آ گیا، میں کہیں کچھ سجدہ کروں آدم علیہ السلام۔ تو کیا چیز تھی اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے کہا؟ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ مطلب ایک بڑا ہیڈ۔ اب جیسے کوئی ہے، ہم کسی کو چنتے ہیں، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، چیف منسٹر، تو ایک بڑا اس کو ہے نا، تو سب لوگ اس کی بات کو ماننا، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس لیے سب فرشتے اور جنات کیا کرے؟ سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس کیا کرا؟ نہیں کرا۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ خلیفہ تھے۔ وہ خلیفہ کس لیے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبی وہ علم عطا فرمایا۔ وہ کون سا علم تھا؟ اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ یہی ہے طریقت یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، جان کر عبادت کرنا۔ تو کیا اس سے ثابت ہوا کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل ہے۔ کس طرح افضل ہے؟ ادھر ایک طرف فرشتے ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ فرشتوں نے ہزاروں سال عبادت کی مگر کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے۔ جناتوں نے عبادت کی، جو ابلیس تھا اتنے سجدے کرا کہ وہ تو استاد بن گیا تھا، فرشتوں کا استاد نہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی، اور آگ سے بنا گیا کون؟ ابلیس۔ جنات آگ سے بنے گئے، مگر آدم علیہ السلام کو دوسری طرف دیکھو کہ وہ مٹی سے بنائے گئے اور انہوں نے کوئی عبادت بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بس یہ علم عطا کیا، معرفت کا علم۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کا تعریف۔ تو اس علم کی وجہ سے انہیں خلیفہ بنایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ طریقت جو ہے نا شریعت سے، مطلب جو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، وہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جان کر عبادت نہیں کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب تو زیادہ عبادت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کو بنا جانے کے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، مگر جاننے کے بعد کیا ہوگا؟ اور دگنی عبادت ہوگی، اور زیادہ جوش سے عبادت ہوگی۔
تو یہی مقصد ہے طریقت کا. طریقت شریعت سے نہیں ہٹا سکتی، یاد رکھو. جتنا اگر شریعت پہ آپ چلیں گے، اگر آپ نے طریقت حاصل کی تو آپ اور زیادہ پختہ ہوں گے شریعت میں. تو یہی ہے مطلب اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ جاننا بہتر ہے عبادت سے. تو ان دو آیات میں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر اب یہاں پہ تھوڑا ایک بات سوچنے کی بات ہے. اگر انسان صرف جان لینا ہی سب کچھ سمجھے گا تو کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ بھی سمجھا دیا اللہ نے. تو یہ کتنا بہترین آیت سے کے بعد آیت کے بعد آیت کے بعد ہمیں مفہوم مل رہا ہے. اس کو دیکھو. تو اللہ نے کیا کہا، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا. تو جنت میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اے آدم تم رہو آرام سے جنت میں، کھاؤ پیو، مگر یہ درخت کے نزدیک مت جاؤ. تو اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہے. اب یہاں شریعت کی اہمیت بھی دکھانا ہے نہیں، طریقت کی اہمیت تو دکھا دیا. طریقت کی اہمیت سے کیا ہوا ہمیں کہ ہم یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب شریعت کی اہمیت بھی بتانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اے آدم، یہ پوری جنت جو چاہے کھاؤ، جو چاہے جس طرح چاہے رہو، مگر یہ درخت کے نزدیک مت جاؤ. تو یہ جو کنڈیشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کنڈیشن مطلب رول، مطلب شریعت. یہاں پہ شریعت کی اہمیت، میرا حکم ہے تم مت جاؤ اس درخت کے مت جاؤ. تو کیا ہو گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے بہت سی چالیں چلی کہ آدم علیہ السلام کو کسی طرح اس درخت کے قریب لے جاؤں اور اللہ کی نظروں سے دور کر دو، اللہ کی نظروں سے گرا دو. تو وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا کہ حوا علیہ السلام کے ذریعے سے، اس درخت کے ذریعے سے انہیں ایسے ہی کچھ الٹی سیدھی پٹی پڑھا کے آدم علیہ السلام کو ایسا تھا کہ انہیں ایک فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنانا تو آ چکا تھا، جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں آ چکا ہے. دنیا آنے والی ہے، آدم علیہ السلام آنے والے ہیں دنیا میں، اور ان سے پوری انسانیت پھیلنے والی ہے. تو یہ تو ایک ذریعہ تھا. تو شیطان نے اپنی چال میں کامیاب ہوا اور آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے گیا. اب وہ جو درخت سے پھل کھایا تو آدم علیہ السلام نے کھائے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کی برخلافی ہو گئی. سمجھو، اللہ نے حکم دیا کہ ایک کام مت کرو، انہوں کر ڈالے، تو اللہ کے حکم کی برخلافی ہو گئی. اب شریعت کا اہمیت دیکھو. تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے بول دیا اب جاؤ تم یہاں سے، تمہارا کیا ہے، تمہارا یہاں حساب ابھی ہو گیا، اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، وہاں ایک عرصے دراز تک رکنا ہے، اور وہاں پہ تم کھاؤ پیو اور وہاں سے آگے جو بھی ہے تقدیر میں وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا. تو دیکھو یہاں پہ کیا ہو گیا، صرف اگر طریقت مان کر بیٹھیں گے اور شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ کا حکم کی برخلافی ہوگی اور اس وجہ سے اللہ ناراض ہوگا. تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ بنا شریعت کے طریقت گمراہی ہے، بنا شریعت کے طریقت گمراہی ہے. تو اگر ہم صحیح طریقت حاصل کریں گے تو ہماری شریعت بھی مکمل طور پر حاصل ہوگی، ہمیں مکمل شریعت پر عمل کرنا ہوگا. تو یہ اہمیت تھی طریقت اور شریعت کی. تو ہم اگلے نشست میں اپنا جو طریقت کا نکات تھے، راہ حقیقت اور راہ معرفت کو آگے بڑھائیں.